اچھا ایک معذرت کے ساتھ ایک بات کروں پھر خطبہ شروع کرتے ہیں. آپ میں نے خطبہ شروع کروں. مجلس میں 95% نعرے جو ہے نا وہ بچے لگا رہے ہیں. ہاں اس کی دستار کی حد بجانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی. اب سرکار بلا تشبیہ ممبر بنایا کعبے کی چھت کو. کعبے کی چھت سے تشریف لائے. سرکار نے سامنے دیکھا حد نگاہ تک لوگ حاجیوں کے لباس میں کھڑے تھے. احرام باندھے ہوئے تھے. احراموں کے اندر خنجر تھے. احراموں کے اندر تلواریں چھپی ہوئی تھی. کمانیں چھپی ہوئی تھی. تیر چھپے ہوئے تھے. سرکار نے سارے مجمع پہ ایک نظر ڈالی. یہاں میں خطبہ شروع کر رہا ہوں سرکار کا. فرماتے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے. ساری تعریف ہے جس بندے کو یقین ہے اس کے سینے میں اتنا بڑا کلیجہ ہے فضائل سن سکتا ہے. اس کی نظر کر رہا ہوں. فرماتے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جو بندہ استخارہ کر کے بولتا ہے ساتھ لگے اور تسبیح نکال. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. فرماتے اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. کیسی توحید کو بچایا ہے. ایک منزل مجھے جانا ہے قیدے کے آگے. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے. فرمان کوٹ کر رہا ہوں اپنے چھٹے بادشاہ کا. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. کیسا مقصر کی موت کا انتظام کیا ہے اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. فرماتے وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا. وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا. ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے. اب سرکار کی گفتگو چلے گی ساری اس ایک نقطے پہ کہ تم حسین کو حد سے روکتے ہو. تم حسین کو حد نہیں کرنے دو گے. فرق تو دیکھو. فرماتے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا. ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا. ہمیں خود کر دیا خود کو ہم کر دیا. ارے یہ تو صدقہ ہے شفیع کے پاک کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا. اللہ اکبر. جیو کیا بات ہے. آپ کی کیا بات ہے. اس اٹھتے ہوئے ہاتھ کو سلام ہے. یہ تو صدقہ ہے شفیع کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو پیچھے والوں کیا کیا حرم کر دیا. اب یہاں پہ ایک بات کرنی ہے. سرکار وفا فرماتے ہیں کہ کائنات میں اگر کسی شے پہ کسی بندے کا کوئی حق ہے تو وہ دو میں سے ایک حق ہے. یا شرعی حق ہے یا قانونی حق ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھو گے تو شعر سمجھ آئے گا. ہر شے پہ کسی شے پہ اگر کوئی حق ہے تو وہ یا شرعی حق ہے یا قانونی حق ہے. بہت کہیں نادر ایسا ہوگا کہ آپ کو کسی شے پہ کسی بندے کا شرعی اور قانونی دونوں حق ہے. مثلا یہ ممبر ہے حسین بادشاہ کا ممبر ہے. یہاں میرا شرعی حق ہے قانونی تو تب ہو جب یہ ممبر میں گھر سے لایا ہوں. تو شرعی حق ہے کہ میں حسین کا ذاکر ہوں. اس حق سے مجھے ممبر پہ آنے سے روک کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی نا بات. سمجھ آ رہی نا پیچھے والوں. ہاں تو کم از کم ساتھ تو جاؤ میرے ساتھ. ٹھیک ہے. شرعی حق ہے تو قانونی نہیں. قانونی ہے تو شرعی نہیں. اب فرماتے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا. فرماتے اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی. اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے.
جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے. ارے ورنہ شفیع تو وہ ہے جو احمق ہو اس کا شرعاً و قانوناً حقدار ہے. دونوں حق ہیں حسین کے. ابھی بتا دو کیسے. اسے حج کرنے سے حسین کا کعبے پہ شرعی حق بھی ہے قانونی حق بھی ہے. شرعی حق ہے کہ حسین امام ہے, حسین اللہ کی حجت ہے, ٹھیک ہے, حسین اولي الامر ہے, حسین کا حق شرعی بنتا ہے اس حوالے سے. قانونی ہے کہ حسین کے باپ کا گھر ہے. اللہ اکبر. شرعی حق ہے کہ حسین امام ہے, قانونی حق ہے کہ حسین کے باپ کا گھر ہے. اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں نا مصرے, لہذا حسین توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی. عباس فرماتے ہیں میرا شفیع افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا. ہاں میں آج حسین کے فضائل آپ پہلے سنتے رہے شاعروں سے, ذاکروں سے, علماء سے, خطباء سے. میں آج آپ کو عباس سے بتا رہا ہوں کہ حسین کون ہے, حسین کون ہے, حسین کون ہے. فرماتے ہیں میرا شفیع افلاک کے نور کو چوتھے مصرے تک ضبط کر کے بیٹھنا, منہ پہ ہاتھ رکھنا. عباس کے زبانی فضائل پڑھ رہا ہوں, ضبط ٹوٹے ہاتھ ہٹے تو بولنا ورنہ کوئی فائدہ ہی نہیں. فرماتے ہیں میرا شفیع افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا, چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا, چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا. فرماتے ہیں چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا, چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا. ارے اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا, وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا. اللہ یہ اختیار ہے حسین کا پیچھے والوں. آپ جیو, آپ بھی میری چاہ رہا فرنٹ پہ بیٹھو تو بولو. اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا. چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا. اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا, وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا. ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مدینے کعبہ لا سکتا تھا تو یہاں کیوں آئے؟ سوال تو ہے نا, ہر بندے کے ذہن میں آیا ہوا. اگر حسین کعبہ مدینے لا سکتا تھا تو پھر یہاں آیا کیوں؟ سرکار نے جو خلوتی جواب دیا ہے فرماتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا. آج کے لیے نہیں آیا, آج کے لیے نہیں آیا. فرماتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا. کیوں؟ اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے, حسین چل, یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا. کیوں آئے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا. اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے, ارے اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آگے اعزاز بخشا ہے شفیع نے. کعبے کو اعزاز دینے ہیں, ہر کے لیے تجھے کس نے کہا ہے؟ اب جو بات کرنی ہے نا اس پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہیے. یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے سرکار کے خطبے کا پہلا جملہ جو میں نے ملک صاحب سنا, اور پھر میں نے کہا کہ خطبہ لکھنا چاہیے, پھر خطبہ ڈھونڈا, اس کا ترجمہ کیا, تو یہ شعر, یہ 6 مصرے وہ ہیں جو سب سے پہلے میری کانوں تک پہنچے اور میں نے کہا یہ خطبہ ہونا چاہیے. اجازت ہے؟ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شفیع کے ہاتھ میں. تمہیں کیا پتا حسین کیا؟ جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شفیع کے ہاتھ میں. کل عقیدہ کا دامن کشاتا ہے تو اس کی قدرت ہے شفیع کے ہاتھ میں. اس کے روح سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت ہے شفیع کے ہاتھ میں, اور امامت ہے شفیع کے ہاتھ میں. فرماتے ہیں اس کی اقلا میں ہے اس کی ساری رضا, اس کی اقلا میں ہے اس کی ساری رضا. پھر مشیت ہے شفیع کے ہاتھ میں, پھر مشیت ہے شفیع کے ہاتھ میں. حسین کے ہاتھ میں کیا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت, رسولوں کی محنت, امامت اور مشیت, اتنا سب کچھ حسین کے ہاتھ میں ہے. اس کے باوجود فرماتے وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم. ادھر ہی بیٹھ جاؤ, وہ رحم دل ہے یار, میرے چاندنی شعر پڑھنے ہیں. فرماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم. حسین کے باوجود اتنے کچھ اختیارات ہیں, اس کے باوجود تم زندہ ہو, سانس لے رہے ہو, کھڑے ہو. فرماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم. پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا, پردہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہو کتنا رحم دل ہے. وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم, پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا. اور نہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ, اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا.
ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ، اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا، اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ فرماتے شرم نہیں آتی؟ ایک محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک محمد کو حج سے روکتے ہو، وہ بھی حسین، وہ بھی حسین، وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، حسین منی و انا من الحسین کی روح سے، دونوں حسین ہیں، دونوں محمد ہیں۔ شرم تو کرو، ایک کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک کو حج کا حج نہیں کرنے دیتے، ایک کو طواف سے روکتے ہو۔ فرماتے ایک محمد وہ تھا، ایک محمد وہ تھا جس میں عمران کی نور گودی کے انوار پیوست تھے، ایک محمد وہ تھا جس میں عمران کی نور گودی کے انوار پیوست تھے، اور خدیجہ کی معصوم امداد میں دینداری کے معیار پیوست تھے۔ اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ تلک سارے نبیوں کے کردار پیوست تھے، اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ تلک سارے نبیوں کے کردار پیوست تھے۔ نور تھا، صبر تھا، عدل تھا، حسن تھا، نور تھا، صبر تھا، عدل تھا، حسن تھا، یعنی اوصاف سردار پیوست تھے۔ وہ محمد جس کی میں نے تعریف کی ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، فرماتے اس محمد کا زور کمر ہے علی، اس محمد کا زور کمر ہے علی، آج تک جس کی حیبت کا احساس ہے، آج تک جس کی ہے، آج تک بڑے بڑے سورما عرب کے علی کے نام سے کانپتے ہیں۔ اس محمد کا زور کمر تھا علی، اس محمد کا زور کمر تھا علی، آج تک جس کی حیبت کا احساس ہے۔ ارے اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار عباس ہے۔ محمد کا زور کمر تھا علی، آج تک جس کی حیبت کا احساس ہے۔ اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار کون؟ تو کھل کے بولو۔ اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار عباس ہے، اس کے لشکر کا سالار عباس ہے۔ فرماتے بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی، بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے۔ میں نے صفین کی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے تلوار اٹھائی نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ فرماتے بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے، میرا سر کاٹ کے ابھی لے جائے وہ۔ میں نے دل توڑا ہے جس کا توہین سے، میں نے دل توڑا ہے، توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے، جس کی توقیر ہوتی ہے، جس کی تکریم ہوتی ہے، لیکن جس کی عزت کوئی نہیں ہوتی، اس کی بے عزتی کوئی نہیں ہوتی، اس کی توہین کوئی نہیں ہوتی، اس لیے میں توہین نہیں کر رہا، سچ بتا رہا ہوں۔ فرماتے بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے، میرا سر کاٹ کے ابھی لے جائے وہ، میں نے دل توڑا ہے جس کا توہین سے۔ فرماتے میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، منہ پھیروں بھلا کس طرح دین سے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے۔ عباس کہہ رہے میرا ایمان حسین ہے، فرماتے میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، منہ پھیروں بھلا کس طرح دین سے۔ ارے کس قدر احمقانہ تخیل ہے کہ مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے۔ شرم نہیں آتی؟ کس قدر احمقانہ تخیل ہے، مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے۔ سرکار نے کتنے سالوں کا صبر اپنے خطبے کے ایک جملے میں کیا ہے، انہوں نے کس قدر احمقانہ تخیل ہے کہ مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے، مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے۔ فرماتے مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں چھونکتے ہو سبھی؟ حسین جنت کا سردار ہے، اس کی دشمنی کر کے پھر جنت کی خواہش۔ فرماتے مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں چھونکتے ہو سبھی؟ مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں چھونکتے ہو سبھی؟ ارے جس کے دادا کے ٹکڑوں نے پالا تمہیں، اسی شبیر کو بھونکتے ہو سبھی۔ شرم نہیں آتی؟ جس کے دادا مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں چھونکتے ہو سبھی؟ جس کے دادا کے ٹکڑوں نے پالا تمہیں، اسی شبیر کو بھونکتے ہو سبھی۔ آخری 6 مصرے اور اسی پہ نوکری تمام، اسی شبیر کو بھونکتے ہو سبھی۔ فرماتے ہیں غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا ہو، اس درجے کا ساجد ہے حسین کہ ضربوں سے اس کا سجدہ نہیں رکتا۔ پڑھ میں فضائل رہا ہوں آخری 6 مصرے اور دیکھنا سرکار کا انداز بے نیازی، سرکار کی جرت، سرکار کی قوت گویائی دیکھنا۔ فرماتے ہیں غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ، چوتھے مصرے میں سیدنا نے ایک اشارہ کرنا ہے جو سکی نے اشارہ کیا ہے، مجھے وہ بندہ بتانے جو کہیں میں بولتا نہیں۔ فرماتے ہیں غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے۔ کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے؟ کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے؟ فرماتے ہیں اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا، اسے ممکن
ممکن نہیں کہ قضا روک لے. اسے ممکن سامنے لشکر کھڑا تھا, فرماتا ہے اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اسے ممکن نہیں کہ قضا روک لے. ارے بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. اور شبیر کو یہ بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. فرماتا میں نے خطبہ دیا ہے, پیار سے سمجھایا ہے, گفتگو کی ہے, حسین کو حج کر لے, باز آ جاؤ, جو ارادے لے کے آئے ہو وہ ترک کر دو, ورنہ والا شعر میں پڑھ رہا ہوں آخری. اور یہ شعر سید اتنا بڑا ہے نا, یہ ممبر جگانی ناز والی فقر والی جب میں نے تیرے بھائی نے یہ پڑھا ہے 4 شعبان کو ایک سرکار وفا کے جشن پہ, پورا مجمع یوں قدموں میں کھڑا ہو کے تیرے بھائی کو دعا کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کھڑے ہو کے بولو, لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو میرا شعر سن کے سمجھ کے ضائع کر دے. فرماتے ہیں بڑا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے, اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. فرماتے جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے, جس کی تلوار جسے ناز ہے اپنی تلوار پہ, جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس, دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. سماعت کو سلام ہے, آپ کی قاضی بادشاہ کی دہلیز پہ انداز سجدہ کو سلام ہے. جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس, دیر یہ ہے کہ شبیر یہی حسرت کھا گئی عباس کہ حسین نے اشارہ نہیں. 8 ہوتی کل کی ایک رات باقی, اور میں بڑا ڈرتا ہوں سرکار وفا کی شہادت پڑھتے ہوئے. میں نے زندگی میں آج تک نہیں پوری پڑھی, نہ ہی میں پڑھ سکتا اور نہ ہی کو سن سکتا. جو لوگ کربلا گئے ہوئے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے, اور یا وہ جو تاریخ میں ذرا تاریخ کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. ملک صاحب کربلا میں 2 لشکر تھے, ایک حسین بادشاہ کا, ایک ان لعنتیوں کا. تاریخ کہتی ہے دونوں لشکروں میں جو شخصیت سب سے دراز قد تھی نا اس کا نام ہے عباس. یہ بات ذہن میں رکھنا, دونوں لشکروں میں دراز قد ترین شخصیت کا نام ہے عباس. میں پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے ایک بندہ بھی دکھ دے گا اگر وہ بندہ ہائے نہ کر سکا اس لفظ پہ. کربلا میں 2 لشکر تھے, دونوں لشکروں میں جو شخصیت سب سے دراز قد تھی اس کا نام ہے سخی عباس. آج کربلا میں جا کے دیکھو سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اللہ اکبر, سب سے چھوٹی قبر ہے آج عباس کی. جس کی زیارت ہم کرتے ہیں نا یہ قبر نہیں ہے, اصل قبر نیچے ہے. علامہ طاہر جرولی نے میرے بزرگ جو سرکار وفا کی قبر کا حجم سید پتہ کیا لکھا ہے, فرماتے ہیں کل کتاب جتنا حجم اس کتاب کا ہے اتنی قبر ہے دراز قد ترین شخصیت عباس کی. ہاں حجم بتاؤں سرکار کا قد کتنا تھا. تاریخ کہتی ہے جب سرکار وفا گھوڑے پہ تشریف فرما ہوتے تھے نا تو پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے جاتے تھے. اللہ اکبر, اتنا دراز قد جوان, اتنی دراز قد شخصیت, اور قبر کا حجم صرف اس سے ایک کتاب جتنا کیوں. میں مصائب کا پڑھ رہا ہوں پہلا لفظ, کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اتنا دراز قد جوان اور قبر صرف اس سے ایک کتاب جتنی کیوں. تاریخ کہتی ہے جب علی کا لال زین سے اترا نا, علی کا لال میرے بزرگ جب زین سے اترا ہے, شمر کتے نے 9 لاکھ میں اعلان کیا عباس اتر گیا ہے, جس نے علی سے بدلہ لینا ہو. ہائے حسین, ہائے عباس, میرے پاس عباس سے بڑی شہادت نہیں آل محمد کے گھر میں. ہاں یہ عباس وہ ہے جو علی کی بیٹی کبھی گھر سے باہر نہیں آئی, صرف عباس کے آسرے میں باہر آئی ہے. 9 لاکھ میں میرے, اور ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے کہ سرکار وفا کے سید بازو قلم ہو گئے. میں ہر ذاکر کا, ہر عالم کا نوکر ہوں, ہاتھ باندھ کے معذرت کر رہا ہوں ان مومنین سے جو نازک دل رکھتے ہیں, اور ان علماء سے جو صرف یہ
نا 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 نا، یہ قرآن ہے، ذکر حسین ہے. سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں تاریخ کی لفظ ہے قطعوا بأسیافہم یدیہ ورجلیہ. کوئی بے غیرت سرکار کے بازو کاٹ گیا، کوئی پاؤں کاٹ گیا. ادھر زین چھوڑی عباس نے، ادھر سے شمر کتے نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو. عباس اتر گیا ہے. علیحدہ 9 لاکھ نے مل کے اکیلے عباس پہ حملہ کیا. اتنا مارا عباس کو، اتنا مارا عباس کو کہ جب حسین فوج ہٹاتے ہٹاتے سرکار وفا کے بچے کچے بدن کے پاس پہنچے، بچے کچے بدن کے پاس پہنچے. 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی میں عباس کی لاش اٹھا لوں. 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی میں عباس کی لاش اٹھاؤں. مجھے قرآن کی قسم ہے، مجھے علی کی بیٹی کی چادر کی قسم ہے. 7 مرتبہ کوشش کے بعد حسین عباس کی لاش نہیں اٹھا سکے. مجبوری بن گئی تھی. حسین عباس کو جہاں ہاتھ لگاتے وہ ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا، باقی عباس نیچے. ہائے حسین، ہائے عباس. ابھی مجھے مسائل پڑھنا، جس ٹکڑے کو ہاتھ لگاتے وہ ٹکڑا حسین کے ہاتھ میں آ جاتا، باقی عباس زمین پہ رہ جاتا. ہائے ہائے ہائے، کیا مشکل ترین شہادت ہے بادشاہ عباس کی. آج تک نہ کوئی ذاکر پڑھ سکا ہے، نہ کوئی مومن سن سکتا ہے. یہ پھر میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ کوئی بندہ شک نہ کرے. 9 لاکھ کی فوج میں قرآن سر پر رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، اس بے غیرت نے میرے بزرگ 9 لاکھ کا لشکر کربلا میں منگوایا ہی عباس کے لیے تھا. ہائے ہائے ہائے، 9 لاکھ کی فوج کربلا میں آئی ہی صرف عباس کے لیے تھی. حسین عباس کے بچے کچے بدن کے پاس جب پہنچے نا، ہائے ہائے ہائے، میں کیسے میری توجہ کروں. میں نے کہا دن 2 رہ گئے، 1 رات رہ گئی، یہ کل کی. بچے کچے بدن کے پاس جب حسین پہنچے نا سید، ہائے ہائے، عباس کے جسم کے جتنے ٹکڑے ممکن تھے حسین نے گود میں رکھے. حسین فرماتے ہیں عباس، عباس آج کے بعد 2 بڑی تبدیلیاں ہوں گی. ہائے ہائے، 2 بڑی تبدیلیاں ہوں گی. مولا کیا؟ فرماتے ہیں عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی نا، آج کے بعد وہ سویا کرے گی. عباس جو تیرے اطمینان کے وجہ سے سویا کرتی تھی وہ آج کے بعد صدا جاگے گی. میں سوچتا رہا حسین نے ایسا کیوں کہا. تاریخ پڑھتے 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 بزرگ مجھے علی کی بے اولاد بیٹی کا وہ مرثیہ میری آنکھوں سے گزرا جو شام سے واپسی میں بی بی نے مدینہ کے باہر کھڑے ہو کے پڑھا. بی بی نے فرمایا یا مدینہ تو چلتے نا لا تقبلینا ومن سہر لیال قد عمینا، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہماری جاگ جاگ کے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، جاگ جاگ کے ہماری آنکھیں دیکھنا چھوڑ گئی ہے. حسین فرماتے ہیں عباس آخری وقت ہے، کوئی وصیت، کوئی خواہش، کوئی فرمائش. عباس فرماتے ہیں مولا ایک معذرت کرنی ہے، ایک منت کرنی ہے. ہائے ہائے، وفا پہ قربان جاؤں میں عباس تیری. اس حالت میں مولا ایک منت کرنی ہے، ایک معذرت کرنی ہے. معذرت کیا کرنی ہے؟ فرماتے ہیں مولا ہمیشہ جب بھی آپ میرے سامنے آئے نا میں نے آپ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. میں نے ہمیشہ مولا آپ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی مولا آج تک جب بھی آپ میرے سامنے آئے میں نے آپ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. مجھے میری ماں نے بچپن میں سمجھایا تھا عباس تو نوکر ہے، حسین سردار ہے. عباس تو غلام ہے، حسین آقا ہے. مولا میری ماں نے کہا تھا حسین جب آئے نا اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کو سلام کرنا. مولا میں نے ہمیشہ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سلام کیے. لیکن مولا معذرت چاہتا ہوں میرے ہاتھ بھی نہیں، میرے پاؤں بھی نہیں، نہ میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سلام کر سکتا ہوں، نہ میں کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر سکتا ہوں. اچھا عباس منت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا میری ایک آنکھ میں اس حرملہ پہ غیرت نے تیر مارا ہے، ایک آنکھ میں 10 تیر لگے ہیں میری. مولا گزارش یہ ہے، منت یہ ہے میری آنکھ سے تیر نکال کے اپنی ابا کے دامن سے اس میں جو خون ہے اور جو ریت ہے وہ صاف کریں. میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب حسین کیسا لگتا ہے. ہائے 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 حسین، مجھے نہیں پتا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ نہیں آیا. مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب حسین کیسا لگتا ہے. میں نے تو ہمیشہ سردار حسین دیکھا ہے، میں نے تو ہمیشہ سلطان حسین دیکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے تیر نکالے، کیسے آنکھ صاف کی. صاف کر کے حسین نے عباس کا سر سید رکھا زمین پہ، عباس کا سر رکھا زمین پہ. فرماتے ہیں عباس
علی کے بیٹے ہو، فقہ کے مسائل جانتے ہو، پتا ہے نا میرے نانا کی شریعت ہے، جب بھی کوئی مزدور مزدوری کرے تو اسے اس کی اجرت دیتے ہیں۔ میں نے نکالے تیری آنکھ سے تیر، میں نے کی ہے تیری آنکھیں صاف، تو مجھے اس کی اجرت دے۔ عباس کہتے مولا میں تو بڑا غریب ہوں اس وقت، میرا تو جسم بھی پورا نہیں، آئے حسین مولا میرا تو اس وقت جسم بھی پورا نہیں، میں کیا اجرت دے سکتا ہوں؟ اب حسین فرماتے ہیں عباس اجرت یہ مانگتا ہوں، میں 32 سال سے تیری زبان سے اپنے لیے مولا سردار سلطان آقا سنتا آیا ہوں۔ عباس اجرت یہ ہے ایک دفعہ تو مجھے بھائی کہہ کے بلانا، میرے کان ترس گئے ہیں، میں عباس کی زبان سے بھائی سنو۔ عباس فرماتے ہیں مولا یہ حکم مدینے کرتے تو میں ماں سے اجازت لے لیتا، ماں سے اجازت لیتا تو آپ کو بھائی کہتا۔ حسین فرماتے ہیں عباس میں اولی الامر ہوں، میں وقت کی حجت ہوں، تو نے مجھے غریب سمجھ لیا، میں تجھے ماں سے اجازت لے دیتا ہوں۔ یہ دیکھ میری دو انگلیوں کے درمیان بلا تشبیہ حسین نے انگلیاں بلند کی، عباس نے ایک نظر ڈالی، بولتے ماں کی چادر کا واسطہ ہاتھ پیچھے ہٹا، ماں کی چادر کا واسطہ ہاتھ پیچھے ہٹا۔ حسین نے کہا کیوں عباس کیا دیکھا ہے؟ فرماتے میں نے دیکھا ہے میری ماں ام البنین آپ کی ماں کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی ماں زہرا قبر سے باہر آئی ہوئی ہے، چادر پھیلا کے کہہ رہی ہے میرا غریب عباس کے پاس بیٹھا ہے، اسے بھائی کہنے کی اجازت۔ ہائے حسین، ہائے عباس، ماتم کا دن ہے یار، اسے بھائی کہنے کی اجازت دے۔ عباس نے کہا ہائے او میرا سلطان بھائی، ہائے او میرا سردار بھائی، میں لفظ پڑھا ہوں صاحب کا جس کو ہائے نہ نکلے ساتھ کے معافی مانگے عباس سے۔ ہائے او میرا سلطان بھائی، ہائے او میرا نواب بھائی، ہائے او میرا امیر بھائی۔ حسین رو کے فرماتے ہیں عباس سلطان ایسے ہوتے ہیں، ہے عباس نواب ایسے ہوتے ہیں، اور مجھے غریب کہے، مجھے پردیسی کہے، مجھے پیاسا کہے، مجھے اکبر کی موت کا مارا ہوا کہے، آواز آئی غازی کی مولا ہائے میرا غریب آقا، ہائے میرا مظلوم مولا، ہائے میرا پیاسا مولا۔ ابھی مولا کا لفظ سنا تھا، بھائی کا لفظ سنا تھا، یا اللہ خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی حسین غازی نے تجھے بھائی کہہ دیا ہے، اسے کہہ ایک دفعہ مجھ زینب کو بھی بہن کہے۔ غازی کہتا میں بطول کی بیٹی کو بہن نہیں کہہ سکتا، میں بطول کی لفظ میں پڑھ رہا ہوں آخری، میں بطول کی بیٹی کو بہن نہیں کہہ سکتا۔ حسین نے جو جواب دیے پڑھو، حسین فرماتے ہیں عباس آج کے دن اس کی مانی جانی ہے، صرف آخری خواہش ہے میری بہن کو بہن آج کے بعد بڑے بازاروں میں کوئی سے پتھر مارے گا، کوئی میرے دل کی چادر۔ تو کہیں بھائی جی لے آئے گا، چلو میں 2 لفظ اور پڑھتا ہوں مسائل کے۔ آج کے بعد عباس میری بہن کو نہ اس کی کوئی مانے گا، نہ اس کی کوئی سنے گا، کوئی بازاروں میں اسے پتھر مارے گا، کوئی بازاروں میں اس کی چادر لوٹے